آج ہم پیش کر رہے ہیں ایک سبق آموز ویڈیو کہ روزہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، کون ایسا مسلمان ہوگا جو رمضان کریم کے مہینے کی عظمت اور برکت سے واقف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے اور معلوم نہیں کیا کیا رحمتیں اس مہینے میں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں کی طرف نزول فرماتے ہیں۔ ہم اور آپ ان رحمتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس مہینے کے اندر بعض اعمال ایسے ہیں جن کو ہر مسلمان جانتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ مثلا اس ماہ میں روزے فرض ہیں۔ الحمدللہ مسلمان کو روزہ رکھنے کی توفیق بھی ہو جاتی ہے، اور تراویح کے بارے میں بھی معلوم ہے کہ یہ سنت ہے اور مسلمان کو اس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن اس وقت ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتی ہوں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کی خصوصیت صرف یہ ہے کہ اس میں روزے رکھے جاتے ہیں اور رات کے وقت تراویح پڑھی جاتی ہے، اور بس اس کے علاوہ اور کوئی خصوصیت نہیں۔ اس میں تو شک نہیں کہ یہ دونوں عبادتیں اس مہینے کی بڑی اہم عبادات ہیں، لیکن بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتی، بلکہ در حقیقت رمضان المبارک ہم سے اس سے زیادہ کا مطالبہ کرتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف ایک کام کے لیے پیدا فرمایا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد یہ بتایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ یہاں بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت تھا تو اس کام کے لیے انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کام تو فرشتے پہلے سے بہت اچھی طرح انجام دے رہے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانے کا ارادہ کیا اور فرشتوں کو بتایا کہ میں اس طرح کا ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے بے ساختہ یہ کہا کہ آپ ایک ایسے انسان کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا، اور عبادت تو صرف ہم سر انجام دے رہے ہیں۔ اس طرح آج بھی اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اگر انسان کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت ہوتا تو انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ کام تو فرشتے پہلے ہی سر انجام دے رہے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن ان کی عبادت بالکل مختلف نوعیت کی تھی، اور انسان کے سپرد جو عبادت کی گئی وہ بالکل مختلف نوعیت کی ہے، اس لیے کہ فرشتے جو عبادت کر رہے تھے ان کے مزاج میں اس کے خلاف کرنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ وہ اگر چاہیں کہ عبادت نہ کریں تو ان کے اندر عبادت چھوڑنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سے گناہ کرنے کا امکان ہی ختم فرما دیا، اور نہ انہیں بھوک لگتی ہے اور نہ ان کو پیاس لگتی ہے، اور نہ ان کے اندر شہوانی تقاضا پیدا ہوتا ہے، حتیٰ کہ ان کے دل میں گناہ کا وسوسہ بھی نہیں گزرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت پر کوئی اجر و ثواب بھی نہیں رکھا، کیونکہ اگر فرشتے گناہ نہیں کر رہے تو اس میں ان کا کوئی کمال نہیں، اور جب کوئی کمال ہی نہیں تو جنت والا اجر و ثواب بھی مرتب نہیں ہوگا۔ مثلا ایک شخص بینائی سے محروم ہے، جس کی وجہ سے ساری عمر اس نے نہ کبھی فلم دیکھی، نہ کبھی ٹی وی دیکھا، اور نہ کبھی غیر محرم پر نگاہ ڈالی۔ بتائیے کہ ان گناہوں کے نہ کرنے پر اس کا کیا کمال ظاہر ہوا؟
اس لیے کہ اس کے اندر ان گناہوں کے کرنے کی صلاحیت ہی نہیں، لیکن ایک دوسرا شخص جس کی بینائی بالکل ٹھیک ہے، جو چیز چاہے دیکھ سکتا ہے، لیکن دیکھنے کی صلاحیت ہونے کے باوجود جب کسی غیر محرم کی طرف دیکھنے کا تقاضا دل میں پیدا ہوتا ہے تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کے خوف سے نگاہ نیچی کر لیتا ہے۔ اب بظاہر دونوں گناہوں سے بچ رہے ہیں، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پہلا شخص بھی گناہ سے بچ رہا ہے اور دوسرا شخص بھی گناہ سے بچ رہا ہے، لیکن پہلے شخص کا گناہ سے بچنا کوئی کمال نہیں اور دوسرے شخص کا گناہ سے بچنا کمال ہے۔ لہٰذا اگر ملائکہ صبح سے شام تک کھانا نہ کھائیں تو یہ کوئی کمال نہیں، اس لیے کہ انہیں بھوک ہی نہیں لگتی اور انہیں کھانے کی حاجت ہی نہیں ہوتی، لہٰذا ان کے نہ کھانے پر کوئی اجر و ثواب بھی نہیں۔ لیکن انسان ان تمام حاجتوں کو لے کر پیدا ہوا ہے، لہٰذا کوئی انسان کتنے ہی بڑے سے بڑے مقام پر پہنچ جائے، حتیٰ کہ سب سے اعلیٰ مقام یعنی نبوت پر پہنچ جائے، تب بھی وہ کھانے پینے سے مستثنیٰ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ کفار نے انبیاء پر یہ اعتراض کیا، جس کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوا کہ یہ رسول کیسے ہیں جو کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی ہیں۔ تو برادران اسلام، کھانے کا تقاضا انبیاء کرام کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے۔ اب اگر انسان کو بھوک لگ رہی ہے لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے کھانا نہیں کھا رہا تو یہ کمال کی بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں جس کو بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی اور اس کے اندر شہوانی تقاضے بھی پیدا ہوں گے اور گناہ کرنے کی طاقت بھی اس کے اندر ہوگی، لیکن جب گناہ کا تصور پیدا ہوگا اس وقت وہ مجھے یاد کر لے گا اور مجھے یاد کر کے اپنے نفس کو گناہ کرنے سے بچا لے گا۔ اس کی یہ عبادت اور گناہ سے بچنا ہمارے لیے قدر و قیمت رکھتا ہے، اور جس کا اجر و ثواب اور بدلہ دینے کے لیے ہم نے جنت تیار کر رکھی ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں تقاضا ہو رہا ہے اور خواہشات پیدا ہو رہی ہیں اور گناہ کے محرکات سامنے آ رہے ہیں، لیکن یہ انسان ہمارے خوف اور ہماری عظمت کے تصور سے اپنی آنکھ کو گناہ سے بچا لیتا ہے، اپنے کان کو گناہ سے بچا لیتا ہے، اپنی زبان کو گناہ سے بچا لیتا ہے اور گناہوں کی طرف اٹھتے ہوئے قدموں کو روک لیتا ہے تاکہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ عبادت فرشتوں کے بس میں نہیں تھی، اس عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو فتنہ زلیخا کے مقابلے میں پیش آیا، کون مسلمان ایسا ہے جو یہ نہیں جانتا؟ قرآن کریم میں ارشاد ہوا کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی۔ اس وقت زلیخا کے دل میں بھی گناہ کا تصور پیدا ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی گناہ کا خیال آ گیا۔ عام لوگ تو حضرت یوسف علیہ السلام پر اعتراض اور تنقید کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم یہ بتلانا چاہتا ہے کہ گناہ کا خیال آ جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی عظمت کی وجہ سے اس گناہ کے خیال پر عمل نہیں کیا۔ لیکن اگر گناہ کرنے کا خیال ہی دل میں نہ آتا اور گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہ ہوتی تو پھر 1000 مرتبہ زلیخا گناہ کی دعوت دیتی، پھر تو کمال کی کوئی بات نہ ہوتی۔ کمال تو یہ ہے کہ گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے، ماحول بھی موجود ہے، حالات بھی سازگار ہیں اور دل میں خیال بھی آ رہا ہے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر کے فرمایا کہ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ عبادت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ جب انسان کا مقصد
تخلیق عبادت ہے تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ جب انسان دنیا میں آئے تو صبح سے لے کر شام تک عبادت کے علاوہ وہ کوئی اور کام نہ کرے، دوسرے کام کرنے کی اجازت نہ ہونی چاہیے تھی۔ چنانچہ دوسری جگہ قرآن کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے اور اس کا معاوضہ یہ مقرر فرمایا کہ آخرت میں ان کو جنت ملے گی۔ جب ہماری جانیں ہی بک چکی ہیں تو یہ جانیں جو ہم لیے بیٹھے ہیں وہ ہماری نہیں ہے بلکہ بکا ہوا مال ہے، اس کی قیمت لگ چکی ہے۔ جب یہ جان اپنی ہی نہیں ہے تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس جان اور جسم کو سوائے اللہ کی عبادت کے دوسرے کام میں نہ لگایا جائے۔ لہٰذا اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا جاتا کہ تمہیں صبح سے شام تک دوسرے کام کرنے کی اجازت نہیں، بس سجدے میں پڑے رہو، اللہ اللہ کیا کرو، دوسرے کاموں کی اجازت نہیں، نہ کمانے کی اجازت ہے اور نہ کھانے کی اجازت ہے، تو یہ حکم انصاف کے خلاف نہ ہوتا، اس لیے کہ پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا۔ لیکن قربان جائیں ایسے خریدار پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جان و مال کو خرید بھی لیا اور اس کی قیمت بھی پوری لگا دی، یعنی جنت، پھر وہ جان و مال ہمیں واپس بھی لوٹا دیا کہ یہ جان و مال تم اپنے پاس رکھو، اور ہمیں اس بات کی اجازت دی کہ کھاؤ پیو کماؤ اور دنیا کے کاروبار کرو، بس 5 وقت کی نماز پڑھ لیا کرو اور فلاں چیزوں سے پرہیز کرو، باقی جس طرح چاہو کر لو۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت اور عنایت ہے، لیکن دوستو جائز کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی جانتے تھے کہ جب یہ انسان دنیا کے کاروبار اور کام دھندوں میں لگے گا تو رفتہ رفتہ اس کے دل پر غفلت کے پردے پڑ جائیں گے اور دنیا کے کاروبار دھندوں میں کھو جائے گا۔ تو اس غفلت کو دور کرنے کے لیے کچھ اوقات وقت مقرر فرمایا، ان میں سے ایک رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس لیے کہ سال کے 11 مہینے تو آپ تجارت اور زراعت میں اور مزدوری میں اور دنیا کے کاروبار اور دھندوں میں کھانے کمانے اور جھوٹ بولنے میں لگ رہے ہیں، اس کے نتیجے میں دلوں پر غفلت کا پردہ پڑنے لگتا ہے۔ اس لیے ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے مقرر فرما دیا۔ اس مہینے میں تم اپنے اصل مقصد تخلیق یعنی عبادت کی طرف لوٹ کر آؤ، جس کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا اور جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگو اور 11 مہینے تک تم سے جو گناہ سرزد ہوئے ان کو بخشواؤ، اور دل پر جو میل آ چکا ہے اس کو دھو ڈالو، اور دل میں جو غفلت کے پردے پڑ چکے ہیں ان کو اٹھواؤ۔ اس کام کے لیے ہم نے یہ مہینہ مقرر کیا ہے۔ ایک حدیث ہے، حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو وصیت فرمائی کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے وہ شخص ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے، اور یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم گساری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں سے دور ہونے اور خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کی مانند اس کا ثواب ہوگا۔
مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں، بلکہ سبب تو یہ ہے کہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے۔ اس پر بھی مرحمت فرماتے ہیں، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام یا خادم کا بوجھ ہلکا کر دے، اللہ پاک یہ اس انسان کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص روزے دار کو پانی پلائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ لفظ رمضان میم کے سکون کے ساتھ ہم غلط استعمال کرتے ہیں۔ صحیح لفظ رمضان میم کے زبر کے ساتھ ہے، اور رمضان کے لوگوں نے بہت سے معنی بیان کیے ہیں، لیکن اصل عربی زبان میں رمضان کے معنی ہے جھلسا دینے والا اور جلا دینے والا۔ تو اس سال یہ مہینہ شدید جھلسا دینے والی گرمی میں آیا تھا، اس لیے لوگوں نے اس کا نام رمضان رکھ دیا۔ لیکن علماء نے فرمایا کہ اس ماہ کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، فضل و کرم سے بندوں کے گناہوں کو جھلسا دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، اس مقصد کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ مقرر فرمایا کہ 11 مہینے دنیاوی کاروبار، دنیاوی دھندوں میں لگے رہنے کے نتیجے میں غفلت دل پر چھا گئی، اور اس عرصے میں جن گناہوں اور خطاؤں کا ارتکاب ہوا ان کو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر انہیں بخشوا لو اور غفلت کے پردوں کو دل سے اٹھا دو، تاکہ زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو جائے۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ روزے تمہارے اوپر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ رمضان کا اصل مقصد یہ ہے کہ سال بھر کے گناہوں کو بخشوانا، غفلت کے حجاب دل سے اٹھانا اور دلوں میں تقویٰ پیدا کرنا۔ جیسے کسی مشین کو کچھ عرصہ استعمال کیا جائے تو اس کے بعد اس کی سروس کرانی پڑتی ہے، اس کی صفائی کرانی پڑتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی سروس اور اوور ہولنگ کے لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ مقرر فرمایا۔ حتیٰ کہ اس مہینے میں اپنی صفائی کراؤ اور اپنی زندگی کو ایک نئی شکل دو۔ محترم ناظرین، صرف روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی حد تک بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس مہینے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس مہینے میں دوسرے کاموں سے فارغ کر لے، اس لیے کہ 11 مہینے تک دوسرے کام دھندوں میں لگے رہے، لیکن یہ مہینہ انسان کے لیے اس کی اصل مقصد تخلیق کی طرف لوٹنے کا مہینہ ہے، یا کم سے کم اکثر اوقات یا جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرے، اور اس کے لیے انسان کو پہلے سے تیار ہونا چاہیے اور اس کا پہلے سے پروگرام بنانا چاہیے۔ آج کل عالم اسلام میں ایک بات چل پڑی ہے جس کی ابتدا عرب ممالک خاص کر مصر اور شام سے ہوئی اور پھر دوسرے ملکوں میں بھی رائج ہو گئی اور ہمارے یہاں بھی آ گئی۔
وہ یہ ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے کچھ محفلیں منعقد ہوتی ہیں جن کا نام محفل استقبال رمضان رکھا جاتا ہے، جس میں رمضان سے 1-2 دن پہلے ایک اجتماع منعقد کیا جاتا ہے اور اس میں قرآن کریم اور تقریر وضع رکھا جاتا ہے، جس کا مقصد لوگوں کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہم رمضان المبارک کا استقبال کر رہے ہیں اور اس کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا یہ جذبہ بہت اچھا ہے، لیکن یہی جذبہ کچھ عرصے بعد بدعت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ چنانچہ بعض جگہوں پر اس استقبال کی محفل نے بدعت کی شکل اختیار کر لی، لیکن رمضان المبارک کا اصل استقبال یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے اپنے نظام زندگی کو ایسا بنانے کی کوشش کرو کہ اس میں زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں صرف کرو۔ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے یہ سوچو کہ یہ مہینہ آ رہا ہے، کس طرح میں اپنی مصروفیات کو کم کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں۔ اس مہینے میں اگر کوئی شخص اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لے تو سبحان اللہ، اور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو فارغ نہیں کر سکتا تو پھر یہ دیکھے کہ کون سے کام ایک ماہ کے لیے چھوڑ سکتا ہوں، ان کو چھوڑ دے، اور کن مصروفیات کو کم کر سکتا ہوں ان کو کم کر دوں، اور جن کاموں کو رمضان المبارک کے ملتوی کر سکتا ہوں ان کو ملتوی کر دے، اور رمضان کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگانے کی فکر کرے۔ دراصل استقبال رمضان کا صحیح طریقہ یہی ہے، اگر یہ کام کر لیا تو انشاءاللہ رمضان المبارک کی صحیح روح اور اس کے انوار و برکات حاصل ہوں گے، ورنہ یہ ہوگا کہ رمضان المبارک آئے گا چلا جائے گا اور اس سے صحیح طور پر فائدہ ہم نہیں اٹھا سکیں گے۔ محترم ناظرین، جب رمضان المبارک کو دوسرے مشاغل سے فارغ کر لیا تو اب اس فارغ وقت کو کس طرح کام میں صرف کریں۔ جہاں تک کہ روزوں کا تعلق ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ روزہ رکھنا فرض ہے، اور جہاں تک تراویح کا معاملہ ہے اس سے بھی ہر شخص واقف ہے، لیکن ایک پہلو کی طرف خاص طور پر توجہ دلانا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ الحمدللہ جس شخص کے اندر ذرا برابر بھی ایمان ہے اس کے دل میں رمضان المبارک کا ایک احترام ہے اور اس کا تقدس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس ماہ میں اللہ کی عبادت کو زیادہ سے زیادہ کروں اور کچھ نوافل زیادہ پڑھ لے۔ لوگ عام دنوں میں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آنے سے کتراتے ہیں، وہ لوگ بھی تراویح جیسی لمبی نماز میں روزانہ شریک ہوتے ہیں، اور سب الحمدللہ اس ماہ کی برکت ہے۔ لوگ عبادت میں، نمازوں میں، ذکر و اذکار میں اور تلاوت قرآن میں مشغول ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کی ہر شب و روز میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ برادران اسلام، نفلی نمازیں، نفلی عبادات، نفلی ذکر و اذکار اور نفلی تلاوت قرآن کریم سے زیادہ مقدم ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اس مہینے کو گناہوں سے پاک کر کے گزارنا، کہ اس ماہ میں ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، اس مبارک مہینے میں آنکھ نہ بہکے، نظر غلط جگہ پر نہ پڑے، کان غلط باتیں نہ سنے، زبان سے کوئی غلط کلمہ نہ نکلے، اور اللہ تعالیٰ کی نصیحت سے مکمل اصطلاح کرے۔ مبارک مہینہ اگر اس طرح گزار لیا، پھر چاہے ایک نفلی رکعت نہ پڑی ہو اور تلاوت زیادہ نہ کی ہو اور نہ ذکر و اذکار کیا ہو، لیکن گناہوں سے بچتے ہوئے
اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے یہ مہینہ گزار دیا تو آپ قابل مبارکباد ہیں، اور یہ مہینہ آپ کے لیے مبارک ہے۔ 11 مہینے تک ہر قسم کے کام میں مبتلا رہتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا مہینہ آ رہا ہے، کم از کم اس کو تو گناہوں سے پاک کر لو۔ اس میں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو، اس میں تو جھوٹ نہ بولو، اس میں تو غیبت نہ کرو، اس میں بدگمانی کے اندر مبتلا نہ ہو، اس مبارک مہینے میں تو کانوں کا غلط استعمال نہ کرو، اس میں تو رشوت نہ کھاؤ، اس میں سود نہ کھاؤ، کم از کم 1 مہینہ اس طرح گزار لو۔ میرے پیارے دوستو، روزے تو ہم بڑے شوق سے رکھتے ہیں، لیکن روزے کے معنی کیا ہیں؟ روزے کے معنی یہ ہے کہ کھانے سے اجتناب کرنا اور نفسانی خواہشات سے اجتناب کرنا۔ روزے میں ان دونوں چیزوں سے اجتناب ضروری ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو حلال ہیں، کھانا حلال، پینا حلال، اور جائز طریقے سے زوجین کا نفسانی خواہشات تکمیل کرنا حلال۔ اب روزے کے دوران آپ ان حلال چیزوں سے تو پرہیز کر رہے ہیں، نہ کھا رہے ہیں، نہ پی رہے ہیں، لیکن جو چیزیں پہلے سے حرام تھیں، مثلا جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بدنگاہی کرنا، جو ہر حال میں حرام تھے، روزے میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب روزہ رکھا ہوا ہے اور جھوٹ بول رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے غیبت کر رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے بدگمانی کر رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے لیکن وقت پاس کرنے کے لیے گندی گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیا روزہ ہوا؟ حلال چیز تو چھوڑ دی اور حرام چیز نہیں چھوڑی۔ اس لیے حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے تو مجھے اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ اس لیے جب جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا جو پہلے سے ہی حرام تھا، تو کھانا چھوڑ کر اس نے کون سا بڑا کمال کیا۔ اگرچہ فقہی اعتبار سے روزہ درست ہو گیا، اگر کسی مفتی سے پوچھو گے کہ میں نے روزہ بھی رکھا اور جھوٹ بھی بولا تھا، تو مفتی یہی جواب دے گا کہ روزہ درست ہو گیا، اس کی قضا واجب نہیں، لیکن اس کی قضا واجب نہ ہونے کے باوجود اس روزے کا ثواب ملیا میٹ ہو گیا، اس واسطے کہ تم نے اس روزے کی روح حاصل نہیں کی۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے، کیونکہ روزہ تمہارے لیے اس لیے ذمے میں آیا کہ اس کے لیے تمہارے دل میں تقوی کی شمع روشن ہو۔ اب سنیے روزے سے تقوی کس طرح پیدا ہوتا ہے۔ بعض علماء کرام نے فرمایا، روزے سے تقوی اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ روزہ انسان کی قوت حیوانیہ اور قوت بہیمیہ کو توڑتا ہے۔ جب آدمی بھوکا رہے گا تو اس کی وجہ سے اس کی حیوانی خواہشات اور حیوانی تقاضے کچلے جائیں گے، جس کے نتیجے میں گناہوں پر اقدام کرنے کا داعیہ اور جذبہ سست پڑ جائے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، جب سلطان الدین یہ چاہ رہے ہیں کہ میں حرص اور تمنا کروں، پھر قناعت کے سر پر خاک، پھر قناعت میں مزہ نہیں، پھر تو تمام حرص میں مزہ ہے۔ یہ افطاری میں جلدی کرنے کا حکم اس لیے ہے، غروب آفتاب سے پہلے تو یہ حکم تھا، ایک ذرہ بھی اگر منہ میں چلا گیا تو گناہ بھی لازم اور کفارہ بھی لازم۔ مثلا 7 بجے آفتاب غروب ہو رہا ہے، اگر کسی شخص نے 6:59 پر ایک چنے کا دانہ کھا لیا، اب بتائیے کہ روزے میں کتنی کمی آئی؟ صرف 1 منٹ کی کمی آئی، 1 منٹ کا روزہ توڑا، لیکن اس 1 منٹ کے روزے کے کفارے میں 60 دن کے روزے رکھنے واجب ہیں۔ اس لیے بات صرف ایک چنے اور 1 منٹ کی نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ اس نے ہمارا حکم توڑا۔ ہمارا حکم تو یہ تھا
کہ جب تک آفتاب غروب نہ ہو جائے اس وقت تک کھانا جائز نہیں، لیکن تم نے یہ حکم توڑ دیا، لہٰذا اب 1 منٹ کے بدلے میں 60 دن کے روزے رکھو۔ اور پھر جیسے ہی آفتاب غروب ہو گیا تو یہ حکم آ گیا، اب جلدی کھاؤ، اگر بلا وجہ تاخیر کر دی تو گناہ ہوگا، کیونکہ اس واسطے ہم نے حکم دیا تھا۔ کھاؤ، اب کھانا ضروری ہے۔ لیکن میرے عزیزو، سحری کے بارے میں حکم یہ ہے کہ سحری تاخیر سے کھانا افضل ہے، جلدی کھانا خلاف سنت ہے۔ بعض لوگ رات کو 12 بجے سحری کھا کر سو جاتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا کہ بالکل آخری وقت تک کھاتے رہتے، اور اس واسطے یہ وہ وقت تھا جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ صرف کھانے کی اجازت ہے بلکہ کھانے کا حکم ہے۔ اس لیے جب تک وہ وقت باقی رہے گا ہم کھاتے رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع اور اطاعت اسی میں ہے۔ اگر کوئی شخص پہلے سحری کھا لے تو گویا اس نے روزے کے وقت میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیا، اس لیے پہلے سے سحری کھانے کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ پورے دین میں سارا کھیل اتباع کا ہے۔ جب ہم نے کہا کھاؤ تو کھانا ثواب ہے، اور جب ہم نے کہا مت کھاؤ تو نہ کھانا ثواب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کھاؤ اور بندہ کہے میں تو نہیں کھاتا یا میں کم کھاتا ہوں، یہ تو بندگی اور اطاعت نہ ہوئی۔ ارے بھائی، نہ تو کھانے میں کچھ رکھا ہے اور نہ ہی نہ کھانے میں کچھ رکھا ہے، سب کچھ ان کی اطاعت میں ہے۔ اس لیے جب انہوں نے کہہ دیا کہ کھاؤ تو پھر کھاؤ، اس میں اپنی طرف سے زیادہ پابندی نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزے میں سحری کے کھانے سے فرق ہوتا ہے، وہ سحری نہیں کھاتے۔ ایک جگہ ارشاد ہے 3 چیزوں میں برکت ہے، جماعت میں اور سرید میں اور سحری کھانے میں۔ اس حدیث میں جماعت سے عام مراد ہے نماز کی جماعت اور ہر وہ کام جس کو مسلمانوں کی جماعت مل کر کرے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ فرمائی گئی ہے۔ اور سرید پکی ہوئی روٹی کہلاتی ہے جو نہایت لذیذ کھانا ہوتا ہے۔ تیسری چیز ہے سحری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو اپنے ساتھ سحری کھلانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے کہ آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ اور ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ سحری کھا کر روزے پر قوت حاصل کرو اور دوپہر کو سو کر آخری شب میں مدد چاہا کرو۔ برادران اسلام، اہتمام کرنے کی چیز یہ ہے کہ جب روزہ رکھ لیا تو اب اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، آنکھوں کو بچاؤ، کانوں کو بچاؤ، زبانوں کو بچاؤ۔ ایک رمضان کے موقع پر ایک بزرگ دین نے فرمایا کہ میں ایک ایسی بات کہتا ہوں جو کوئی اور نہیں کہے گا، وہ یہ کہ اپنے نفس کو اس طرح بہلاؤ اور اس سے عہد کر لو کہ 1 مہینہ بغیر گناہ کے گزار لوں گا۔ جب یہ 1 مہینہ گزر جائے گا تو پھر تیرا جو جی چاہے کرنا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جب یہ 1 مہینہ بغیر گناہ کے گزر جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ خود اس کے دل سے گناہ چھوڑنے کا تہیہ فرما دیں گے۔ لیکن یہ عہد کر لو کہ یہ اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، یہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ تقویٰ پیدا کرنے کا مہینہ ہے، ہم اس میں گناہ نہیں کریں گے۔ اور ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے کہ وہ کن گناہوں میں مبتلا ہے، پھر ان سب کے بارے میں یہ عہد کر لے کہ میں ان میں مبتلا نہیں ہوں گا، زبان سے غلط بات نہیں نکلے گی۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور فواحشات آنکھ سے دیکھ رہے ہیں
اور اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ دوسری اہم بات جو ہے وہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کم از کم اس ایک مہینے میں تو رزق حلال کا اہتمام کر لو، جو لقمہ ہے وہ حلال کا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ روزہ تو اللہ کے لیے رکھا اور اس کو حرام چیز سے افطار کر رہے ہیں، سود پر افطار کر رہے ہیں، یا رشوت پر افطار ہو رہا ہے، یا حرام آمدنی پر افطار ہو رہا ہے۔ یہ کیسا روزہ ہے؟ سحری بھی حرام اور افطاری بھی حرام، اور درمیان میں روزہ۔ اس لیے خاص طور پر اس مہینے میں حرام روزے سے بچو اور اللہ تعالیٰ سے مانگو، یا اللہ میں رزق حلال کھانا چاہتا ہوں، مجھے رزق حرام سے بچا لیجئے۔ بعض حضرات وہ ہیں جن کا بنیادی ذریعہ معاش الحمدللہ حرام نہیں ہے بلکہ حلال ہے، البتہ اہتمام نہ ہونے کی وجہ سے کچھ حرام آمدنی کی آمیزش ہو جاتی ہے۔ ایسے حضرات کے لیے حرام سے بچنا کوئی دشوار کام نہیں ہے، وہ کم از کم اس مہینے میں تھوڑا سا اہتمام کر لیں اور حرام آمدنی سے بچیں۔ جن کا مکمل ذریعہ آمدنی حرام ہے، مثلاً وہ کسی سودی ادارے میں ملوث ہیں، ایسے آدمی جس کے مکمل آمدنی حرام ہے، ہو سکے تو رمضان میں چھٹی لے لے اور کم از کم اس ماہ کے خرچ کے لیے جائز اور حلال ذریعے سے انتظام کر لے، کوئی جائز آمدنی کا ذریعہ اختیار کر لے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اس ماہ کے خرچ کے لیے کسی سے قرض لے لے اور یہ سوچے کہ میں اس مہینے میں حلال آمدنی کھاؤں گا اور اپنے بچوں کو بھی حلال کھلاؤں گا، کم از کم اتنا تو کر لے۔ بہرحال اس مہینے میں لوگ نوافل وغیرہ کا اہتمام تو بہت شوق سے کر لیتے ہیں، لیکن گناہوں سے بچنے کا اتنا اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے بچنے کو آسان فرما دیا ہے۔ چنانچہ اس ماہ میں شیطان کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، اس کو قید کر دیا جاتا ہے، لہٰذا شیطان کی طرف سے گناہ کرنے کے وسوسے اور تقاضے ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ تیسری بات جس کا روزے سے خاص تعلق ہے وہ یہ ہے کہ غصے سے اجتناب اور پرہیز کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک دوسرے سے غم گساری کا مہینہ ہے، لہٰذا غصہ اور غصے کی وجہ سے سرزد ہونے والے جرائم اور گناہ، مثلاً جھگڑا، مار پٹائی، ان سب چیزوں سے پرہیز کا اہتمام کریں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر کوئی شخص تم سے جہالت اور لڑائی کی بات کرے تو تم کہہ دو کہ میرا روزہ ہے، میں لڑنے کے لیے تیار نہیں، نہ زبان سے لڑنے کے لیے تیار ہوں اور نہ ہاتھ سے، اس سے پرہیز کرے۔ یہ سب بنیادی کام ہے۔ برادران اسلام، جہاں تک عبادت کا تعلق ہے، تمام مسلمان ماشاءاللہ جانتے ہی ہیں کہ روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا ضروری ہے، اور تلاوت قرآن جو کہ اس مہینے سے خاص مذمت ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پورے قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے، اس لیے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس مہینے میں تلاوت کیا کریں، اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے زبان پر اللہ کا ذکر کریں۔ پیارے دوستو، اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اس لیے اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔